خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خود ہی کو بلند کر رہا یعنی وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اعمال کرتے ہیں جو آخرت میں منظور ہوتے ہیں، قبول ہوتے ہیں۔ انہوں نے خود کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے دنیا کے اس وقتی زندگی کے پلیٹ فارم پہ تیار کیا، اس عارضی زندگی پہ ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دیا۔ یہی لوگ علم والے ہیں، عقل والے ہیں، قرب والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کی رضا کو سمجھ لیا کہ وہ کس بات میں خوش ہیں، کہ اچھے کام سب آخرت کے ہیں اور برے کام سب دنیا کے ہیں۔ خود ہی کو کر بلند کرنے والی شان تو نبیوں کی، پیغمبروں کی ہے، تو ایک عام انسان یہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب رب کریم نے خود قرآن پاک میں بتایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج اسی راز پہ بات ہونے والی ہے کہ خودی کی حقیقت کیا ہے اور اسے بلند کرنے سے مراد کیا ہے، اور ایسا کیا طریقہ ہے کہ انسان کی ذات بلند ہو جائے، اس مقام پہ، اس درجے پہ پہنچ جائے جہاں رب کریم انسان سے اس کی رضا پوچھیں۔ تو اس روحانی سفر کو آج ہم تیزی سے طے کریں گے تاکہ فاصلے سمٹ جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ جو چیز تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتری ہے اس کا اتباع کرو اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی تابع داری نہ کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں جن پر ہمارا عذاب رات کو آیا، یا ایسی حالت میں کہ دوپہر کو سونے والے تھے، جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا پھر ان کی یہی پکار تھی، کہتے تھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو کہہ دو انہیں کہ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ان پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے۔ ان پیغمبروں میں بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پس اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے اسے جہان میں کسی نے نہیں کیا۔ اور مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل پہنچ چکی ہے، سو ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ تو اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، پھر انہوں نے نشانیوں سے بے انصافی کی، پھر دیکھو مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہر ایک گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، پھر جب وہ میعاد ختم ہوگی
تو وقت سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تم میں سے تمہارے پاس رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنائیں، پھر جو شخص ڈرے گا اور اصلاح کرے گا ایسوں پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی گمراہی میں زیادہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے کیے کی سزا پا کر رہیں گے۔ اور ان لوگوں میں جنہیں ہم نے پیدا کیا ایک جماعت ہے جو سچی راہ بتاتی ہے اور اس کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے، ایسی جگہ سے جہاں انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں مہلت دوں گا۔ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا بستیوں والے نڈر ہو چکے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر رات کو عذاب آئے جب وہ سو رہے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو چکے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا وہ اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ بس اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر نہیں ہوتے مگر نقصان اٹھانے والے۔ ہر اللہ کے پیغمبر نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ اے قوم، میں اس پر تم سے مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ اس نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، یعنی معبود واحد اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اور زندگی کے معاملات میں کیسے رہنا ہے اس میں میری اطاعت کرو۔ تمہارا اس نصیحت پہ عمل کرنے سے اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وقت ٹھہرایا ہوا ہے، جب آ جائے گا تو اس میں تاخیر نہ ہوگی۔ کاش تم جانتے اب ہوا کیا کہ پیغام پہنچانے کے باوجود اکثر لوگ اپنی مرضی ہی کرتے ہیں۔ وہ اسی بات پہ عمل کرتے ہیں جو ان کا اپنا آپ، اپنا نفس، اس کی خواہش کہتی ہے۔ تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے پھر اللہ کو بتا دیتے ہیں کہ کہا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا، یا اللہ آپ کا پیغام ان تک دن رات پہنچایا، مگر پھر وہ میرے بلانے سے اور بھی زیادہ بھاگتے رہے۔ اور بے شک جب کبھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیں اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ضد کی اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں کھلم کھلا بھی بلایا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی کہا اور مخفی طور پر بھی کہا، یعنی ظاہری نشانیوں سے بھی سمجھانے کی کوشش کی اور باطنی طور پہ بھی۔ بس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر میਂہ برسائے گا، یعنی تمہارے شعور پہ، باطن پہ نور کی، علم کی بارش برسائے گا، اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، یعنی تمہیں دنیا کے بھی فائدے دے گا، تمہارے لیے ہر طرح کی دونوں جہان کی نعمتیں اور فضل کی فراوانی کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ تمہارا مالک ہے، معبود ہے، اور اس کے مقابلے میں تم خود کو لے آئے ہو، اس کے حکموں پر عمل کرنے کی جگہ اپنی خواہشات کو ترجیح دے رہے ہو۔ وہ جس نے تمہیں زمین میں جگہ دی، اس میں تمہاری زندگی کا سامان بنا دیا،
تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ تمہیں اللہ کا بلاوا دن میں 5 بار آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ پابند ہیں اور اکثر جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے، ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے لیکن اپنا دل نہیں مان رہا ہوتا، تو اللہ کے حکم کو، اس کے بلاوے کو انسنا کر دیتے ہیں، اور پھر اس نافرمانی کے عادی ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں بھی جو فرائض، جو حقوق العباد ان پہ فرض ہیں، ان کو بھی پورا نہیں کرتے، کیونکہ اپنا دل، اپنا نفس پابند نہیں ہونا چاہتا۔ تو نوح نے کہا، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میرا کہنا نہ مانا، اور اس کو مانا جس کو اس کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ تو اے میرے رب، تیرا پیغام جو ان تک پہنچا دیا وہ انہوں نے نہیں مانا، نہیں سنا، اور اس کی مان رہے ہیں جو ان کا نفس ہے، ان کا شیطان ہے، ان کی انا ہے، ان کی ضد ہے جو ان کی میں ہے۔ تو بے شک اللہ کسی کا ایک ذرہ برابر بھی حق نہیں رکھتا، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے اور اپنے ہاتھ سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اور یہاں دنیا کی زندگی میں اگر اللہ کے بلاوے پہ اور زندگی کے معاملات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے تو پھر ان کی مہلت پوری ہو جائے گی اور انہیں پھر زبردستی حاضر کیا جانا ہے۔ تو رب پاک فرماتے ہیں کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہیں قیامت کے دن پورے بدلے ملیں گے۔ پھر جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ نہیں۔ کہہ دو تمہاری جان موت کا وہ فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ان کی روحیں فرشتے قبض کریں گے، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے کہ چلو اللہ کا بلاوا آیا ہے۔ پہلے تو عزت تکریم کے ساتھ تمہیں بلاتے رہے، دعوت نامہ آتا تھا دن میں 5 بار، مگر تم نے اسے رد کر دیا۔ اس دعوت کو قبول کرنا تمہارے نفسوں نے پسند ہی نہ کیا، تو اب زبردستی تمہیں وہاں لے جا رہے ہیں مارتے پیٹتے ہوئے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا ہے، سو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ اس لیے کہ یہ اس پر چلے جس پر اللہ ناراض ہے، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو برا جانا، پھر اس نے بھی ان کے اعمال غارت کر دیے۔ اب تو نہیں آ رہے نا رب کے بلاوے پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پہ، تو کوئی نہ جوڑوں میں گھس کر سختی ہے جان نکالنے والوں کی قسم ہے۔ اور اگر تو دیکھے جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھانے والے ہوں گے کہ اپنی جانوں کو نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا، اس سبب سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں کے ماننے سے تکبر کرتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ تمہاری زندگی کی کتاب میں سب درج ہو رہا ہے۔ تو ایک دن جب زندگی کی مہلت، زندگی کی اس آخری کتاب کا آخری صفحہ آ جائے گا، آخری عمل، آخری سانس آ جائے گا، تو پھر جو روزمرہ زندگی میں اللہ کے بلاوے پہ نہیں آتے تھے ان کو بڑی ذلت کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور ذلت میں تکلیف ہوتی ہے، درد پہنچتا ہے انا کو بھی، جسم کو بھی۔ جبکہ موت کسی اہل ایمان کے در پر جب دستک دیتی ہے وہ اسے خوشخبری سمجھتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہوا، خوش ہوا، اور اس نے خاص کرم کیا۔ اس مومن کو اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں بھاتا۔ جو سلوک آئندہ کے لیے اس کے انتظار میں ہے، اس کی دلی آرزو پوری ہوگی اور اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ کو بھی یہ بات پسند آتی ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اور ارشاد ہوگا، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، بس میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو، کہ میری رضا میں داخل ہو جاؤ۔ یہی بہشتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، بدلے ان کاموں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم وہ نیک عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور بہشتیوں میں شامل کر کے ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ اس سچے وعدے کے مطابق ہے جو ان سے دنیا میں کیا گیا تھا۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بلاوے پہ حاضر ہوتے رہے، جنہوں نے اپنے نفسی فائدوں کو نہ دیکھا بلکہ اپنے نفس پہ اس بات کو ترجیح دی جو اللہ کا حکم ہے، تو ایسوں کی جان بھی عزت و تکریم کے ساتھ نکالی جائے گی، ان کے مرتبے بلند ہوں گے۔ اور اب بات ہوتی ہے قرب والوں کی، اور سب سے اول ایمان لانے والے، سب سے اول داخل ہونے والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہہ کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ اس ساری کارروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے، تو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرشتہ موت نے نہ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی شخص سے اجازت مانگی اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص سے اجازت مانگے گا، یعنی یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و شرف ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے کی ضرورت ہوئی، ورنہ دوسرے آدمیوں کے پاس تو اچانک پہنچتا ہے اور روح قبض کر لیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتہ موت کو اجازت سے آگاہ کیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح قبض کرنے کا حکم دیں تو قبض کر لوں، اگر آپ یہ حکم دیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں تو چھوڑ دوں۔ آپ نے فرمایا، اے فرشتہ موت، کیا تم وہی کرو گے جو میں تمہیں حکم دوں گا؟ فرشتہ موت نے جواب دیا، بے شک مجھے تو حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں اس کی اطاعت کروں، تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو بلند کرنا یعنی وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اعمال کرتے ہیں جو آخرت میں منظور ہوتے ہیں، قبول ہوتے ہیں۔ انہوں نے خود کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے دنیا کے اس وقتی زندگی کے پلیٹ فارم پہ تیار کیا، اس عارضی زندگی پہ ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دیا۔ یہی لوگ علم والے ہیں، عقل والے ہیں، قرب والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کی رضا کو سمجھ لیا کہ وہ کس بات میں خوش ہیں، کہ اچھے کام سب آخرت کے ہیں اور برے کام سب دنیا کے ہیں۔ خودی کو کر بلند کرنے والی شان تو نبیوں کی، پیغمبروں کی ہے، تو ایک عام انسان یہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب رب کریم نے خود قرآن پاک میں بتایا، البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، کہ اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر ان کی اطاعت کر کے تم بھی انعام یافتہ بندوں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ پھر رب کریم تمہارا بھی ہاتھ پیر زبان بن جائیں گے۔ جب تم اللہ کی بات کرو گے، اللہ کے احکامات پہ چلو گے تو خود ہی بلند ہو جائے گی، نفس مطمئنہ کی حالت میں داخل ہو جاؤ گے اور نفس امارہ پست ہو جائے گا۔ اولیاء اللہ میں شمار ہو جاؤ گے، اللہ کے دوستوں کی جماعت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اگر اللہ کا ولی بننے کی خواہش ہے تو اس مرکز پہ پہنچ جاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ہے۔ اللہ رنگ لگا دے گا، واپسی کا سفر اللہ کی طرف پھر عزت و تکریم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ والے تو یہاں پر بھی ہر دم اس کے بلاوے پہ تیار ہیں۔ تو جب وہ موت آئے گی تو ایسے ہی خوشی سے حاضر ہوں گے کہ ہم تو اللہ کے ہیں
اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یاد رکھنا کہ دنیا میں جی لگانے والے جو برے کاموں میں مبتلا ہیں، جو اللہ کے احکام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو فالو نہیں کرتے، بلکہ پابند رہنا، پرہیزگار رہنا، یعنی ممنوع باتوں سے بچتے رہنا، حد میں رہنے کو پسند نہیں کرتے اور دنیا میں کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ قبروں میں قید کر دیے جائیں گے۔ جس جسم کے ساتھ یہ آج آزاد رہے اور اس آزادی کے عادی ہو گئے، تو پھر ایسوں کے لیے ایک عذاب تو یہی ہے کہ اسی جسم میں، اسی زمین میں، اب اسی قبر میں قید کر دیے جاؤ گے۔ تو بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور ہم گناہ گاروں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ تو نافرمانوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلنے، آسمانوں کے دروازے ان جانوں کے لیے کھلنے ہیں جنہوں نے خود کو رب کی رضا میں پابند رکھا، روکے رکھا ہر اس کام سے جو رب نے منع فرمایا، جنہوں نے رب کی رضا کے لیے خود کو رب کی بتائی حدود میں قید رکھا، تو اب وہ آزاد ہوں گے، من پسند جگہ پہ ہوں گے۔ اور نافرمان جو کبھی قید یا پابند نہیں ہونا چاہتے، انہیں قید کر دیا جائے گا انہی جسموں میں کہ انسان کا امتحان ہمیشہ اسی شے سے لیا جاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہو۔ تو اسی جسم میں جس کو گلے لگائے رکھا اور رب کو دور کر دیا جو مالک تھا تمہاری جسم و جان کا، تو پھر اب سزا کے طور پہ اسی زمین میں پڑے رہو آگ کے درمیان۔ قبر آگ سے بھر جائے گی اور کھانے پینے کو وہ لذیذ کھانے جو کھانے کے تم عادی تھے وہ وہاں نہیں ملیں گے۔ وہاں تو تھوڑ کا درخت ہے، گرم جلتا کھولتا پانی ہے، پیپ ہے، نجاست ہے جس سے انسان کو گھن آئے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، خود کو پہچانو کہ ہم اتنا زور نہیں رکھتے کہ اپنے بنانے والے مالک کے حکموں سے ٹکرائیں، اس سے ضد لگائیں جو سب سے بڑا عظیم قوت والا ہے، جو مالک کل ہے۔ تو توبہ کرو، اپنی خودی کو، اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو نیک اعمال سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے بلند کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ ابھی مہلت ہے، وقت ہے، زندگی ہے، تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔